وہ جلدی جلدی کال اٹینڈ کرنے لگا جبکہ گل لالا وہاں سے بھاگ اٹھی۔ وہ اسے پکڑتا رہ گیا لیکن وہ فرار ہو چکی تھی۔ تمہیں رات کو بتاتا ہوں۔ وہ غصے سے اسے گھورنے لگا۔ دیکھتے ہیں۔ وہ ہنس دی جبکہ وہ بھی مسکرایا اور اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ اگر اسے یہ پتہ لگ جاتا کہ اس نے یہ کام نہیں چھوڑا تو وہ کیا کرتی؟ وہ ایک لمحے کے لیے فکر مند سا ہوا اور اس کے بعد اس نے اس سوچ کو ترک کر دیا اور تیار ہو کر وہاں سے نکل گیا۔ کچھ بھی تھا، وہ اچھا خاصا کما رہا تھا اور کماتا رہنا چاہتا تھا۔ سائل خان کے سہارے رہنے سے وہ صرف محتاج ہی ہوتا۔ تبھی اس نے اپنی قسمت کو استعمال کرنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ گاڑی پر سوار ہونے لگا کہ اچانک گل کی آواز پر رک گیا۔ وہ لڑکی کے بارے میں نے آپ ہی کو بتایا تھا۔ وہ لڑکی براق خانزادہ کے ملازم کی بیٹی ہے۔ وہ لوگ کافی ٹائم سے اسے تلاش کر رہے ہیں، تو آپ مجھے ڈیٹیلز دے دیں، میں آپ ہی کو دے دوں گی۔ میر حاکم نے گہرا سانس بھرا۔ یہ تو اچھا ہوا تھا کہ کسی کو پتہ لگ گیا تھا۔ وہ ابھی سے مزید کچھ کہتا کہ موبائل بجنے لگا اور اس نے کال کو بند کیا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں اس وقت، تم اسے گھر کا ایڈریس دے دو۔ اس نے گل لالہ کو ایڈریس بتایا اور میں نے دیکھا ہے وہ لوگ اب وہاں نہیں ہیں، لیکن گڈ لک، شاید کچھ ہو جائے۔ وہ کہہ کر عجلت میں وہاں سے نکل گیا۔ گل چونکی وہ کہاں جا رہا تھا جو اتنی عجلت میں تھا؟ اب تو وہ کام بھی نہیں کرتا تھا ویسا، پھر کیوں؟ وہ اپنے ذہن سے ساری باتیں اتارتی اندر آ گئی اور اس نے زرتاش کو کال ملا لی۔ جب سے براق نے فرحاد اور شیری کی بات کی تھی تب سے فرحاد حویلی کے اندر جاتا ہی نہیں تھا۔ زرتاش اپنے کام میں لگ گئی تھی اور اس نے علینا اور عسکر کو کہا تھا کہ وہ وہاں جا کر انویسٹیگیشن کریں۔ دوسری طرف زرتاش نے پولیس کو بھی جھاڑ دیا تھا کہ وہ ایک لڑکی کو تلاش نہیں کر پا رہے۔ براق نے اسے فری ہینڈ دے دیا تھا، تبھی وہ براق کو کچھ نہیں بتا رہی تھی، خاموشی سے اپنے کام میں لگی تھی۔ علینا کی کال پر وہ چونکی اور اس نے فائل بند کر کے کال اٹینڈ کی۔ میڈم یہاں پر آ سکتی ہیں کچھ دیر کے لیے؟ اچھا میں آتی ہوں۔ اس نے لوکیشن لی اور وہ وہاں سے نکلی۔ شیری نے یہ منظر دیکھا کہ حویلی میں اب کوئی نہیں تھا۔ حویلی میں وہ غور سے چاروں طرف میں دیکھتی اپنی بھیگی آنکھیں صاف کر کے نیچے اتری اور سیدھا کچن میں آ گئی۔ چھوٹی بی بی آپ یہاں کیا کر؟ اس نے تیز دھار چھری اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ چھوٹی بی بی ملازمہ بڑبڑائی۔ حیرانگی سے وہ چھری لے کر اوپر جانے لگی۔ اس ملازمہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے شیری کو کمرے کا لاک لگاتے دیکھا، جلدی سے ڈیرے کی سمت بھاگی اور وہاں فرحاد سے سامنا ہوا۔ صاحب وہ شیری بی بی اپنے کمرے میں تیز چھری لے کر گئی ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ خود کو نقصان پہنچائیں گی۔ وہ بولی تو فرحاد نفی میں سر ہلاتا نہ چاہتے ہوئے حویلی میں پہنچا اور سیدھا اس کے کمرے کے باہر پہنچ گیا۔ شیری جو کمرے کے وسط میں کھڑی آنکھیں زور سے بھیجے چھری کی نوک پیٹ پر رکھے کھڑی تھی، ایک دم فرحاد کی تیز آواز پر اس نے آنکھیں پٹ سے کھولی۔ شیری وہ دروازہ زور سے بجا رہا تھا۔ شیری کو ہر انسان سے چڑ ہو رہی تھی یا شاید ہر مرد سے۔ اس نے شور پر توجہ نہیں دی اور چھری کی نوک کو خود میں اتارنے لگی اور تبھی دروازہ کھل گیا، کیونکہ فرحاد نے ملازمہ سے دوسری چابی لانے کے لیے کہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا اور اسے دیکھ کر ایک دم وہ دنگ سا کھڑا رہ گیا۔ تم پاگل ہو؟ وہ اسے جھنجھوڑ کر بھڑکا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہیں؟ ہم جو مرضی کریں، یہ جتنا پاگل پن! آپ ہوتے کون ہیں ہم سے سوال کرنے والے؟ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتی چیخی۔ فرحاد نے اس کے ہاتھوں سے چھری کھینچی اور اس چھینا جھپٹی میں اس کے ہاتھ کا کافی نقصان ہوا تھا۔ آخری بار سمجھا رہا ہوں، انسان بن جاؤ۔ نفرت کرتے ہیں ہم اس بچے سے، خود سے۔ ہمیں کرنے دے خود کو ختم۔ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ ہم سے؟ وہ غصے سے چیخی، یہاں تک کہ بری طرح رونے بھی لگی۔ فرحاد نے دانت پیس کر اس کے سمت قدم اٹھایا کہ براق آنکھوں میں آ گیا، ورنہ آج وہ اس لڑکی کی طبیعت صاف کر دیتا جس نے روز کا یہ تماشا لگایا ہوا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ حویلی کی تمام نقصان دہ چیزیں حویلی سے باہر کر دو، چھریاں یا کوئی بھی ہتھیار۔ پاگل آ گیا ہے حویلی میں ایک، وہ ملازمہ سے کہہ رہا تھا۔ شیری نے پیچھے بڑھنا چاہا، پھر قدم روک لیے، جبکہ فرحاد نے سب سے چھریاں اور اس قسم کے اوزار سب کے لیے اور ضرورت کا استعمال کرنے کو دے کر اس نے وہ بھی یہ کہہ کر دیا کہ جب ضرورت ختم ہو جائے تو ڈیرے پر دے دیا جائے۔ وہ باہر نکلتا چلا گیا جبکہ ملازمہ سر ہلا رہی تھی۔ شیری نے کھینچ کر دروازہ بند کیا اور پھر اندر قید ہو گئی۔ اپنی قسمت پر جتنا وہ روک سکتی تھی اتنا کم تھا۔ دوسری طرف زرتاش وہاں پہنچی تو وہاں خون کی بدبو، پھٹے ہوئے کپڑے اور ٹوٹے ہوئے اوزار دیکھ کر اس نے لب بھینچ لیے۔ اسے شک گزرا کہ کچھ بہت خطرناک یہاں ہو رہا ہے جبکہ کسی کی توجہ نہیں تھی۔ اس نے گلوز پہنے اور وہاں پر موجود ساری چیزیں دیکھ رہی تھی۔ اصغر پکس کھینچ رہا تھا جبکہ علینا رپورٹ لکھ رہی تھی۔ اس نے پولیس کو کال کی اور فوراً پہنچنے کو کہا اور پولیس بھی وہ منظر دیکھ کر چونکی تھی۔ اگر ہمارے ملک کا ہر ادارہ اپنا کام ایمانداری سے کرے تو شاید کسی معصوم کو اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے۔ اگر یہاں میں نے میڈیا کو بلا لیا تو آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ وہ گھور کر کہتی وہاں سے باہر نکلی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے مٹھیاں بند کی، آنکھوں کو بند کیا اور اپنے آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوؤں کو ایک کڑوے گھونٹ کی صورت خود میں اتار لیا۔ یہ اس کی تکلیف سے بڑی تکلیف تھی۔ یہ جگہ گواہ تھی اس بات کی۔ سب سے پہلے اس نے ایف آئی آر درج کرائی جبکہ اب تک درج ہی نہ ہوئی تھی۔
हैना इसकी मशहूर थी, लेकिन इस जगह के बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया था सिवाय इसके कि वो उनकी बेटी को ढूंढ लेगी। और पुलिस को उसने पागलों की तरह पूरे गांव में घुमा दिया। मैडम, गांव को तलाश चुके हैं हम, वो लड़की यहाँ नहीं है, मुझे लगता है वो यहाँ से जा चुके हैं। एसएचओ ने उसे बताया, जबकि उसने गहरा सांस भरा। ठीक है, फिर गांव से बाहर देखें और इस केस को सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल केस बना दें, मिस्टर हमजा। जी समझ गया हूँ। और इसके बाद टीवी, न्यूज़ चैनल, इंटरनेट पर रात तक वो इस खबर को नशर करवा चुकी थी। वो इस वक्त इस बच्चे के पास बैठी और प्यार से उससे उस शख्स का हुलिया पूछ रही थी जो ईमान को गाड़ी में बिठाकर खैरा के घर से वहां से ले गया था। कि फोन बजने लगा। उसने बुराक की कॉल देखी और उठकर बाहर आ गई। उसके सलाम के जवाब पर वो हल्का सा मुस्कुराया। लगता है लड़की तगड़ा है, वो बोला तो वो लब दबाकर मुस्कुराई। कोई मसला तो नहीं? उसने फिक्रमंदी से पूछा। कि इससे तो कोई मसला नहीं हुआ। नहीं, अगर एक मर्द बीवी की सपोर्ट में खड़ा हो जाए तो शायद दुनिया को कोई इंसान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके नाम की ताकत मेरे प्रोफेशन से ज्यादा ताकतवर है, वो बोली तो वो कहका लगाकर हंसा। बस समझ जाओ साईं, बुराक खानजादा क्या है। वो मजे से बोला, जी बिल्कुल, बुराक खानजादा तो। उसकी बात रुक गई क्योंकि अलीना ने उसे पुकार लिया था। बुराक, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। उसने जो स्ट्रक्चर बनवाया था वो गौर से देखने लगी। मालूम नहीं इसे ये अरमान खान का लग रहा था, लेकिन इसका बाप इतना नीच नहीं था। इसे सिर्फ इससे नफरत थी, बाकी किसी औरत से क्या लेना देना था। वो गहरा सांस भरकर वो पेपर लेकर बाहर आ गई और एलिना और असगर को कुछ समझाने लगी। ये पिक एसएचओ साहब को दे दो और इनसे कहो कि कोशिश करें जल्द अज जल्द इस आदमी को ढूंढें, वो बोली और गाड़ी में सवार हुई। मैम, क्या हम आपको छोड़ दें? असगर ने कहा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, वो बोली। मगर रात ज्यादा हो गई है, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, वो कहकर वहां से चली गई। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, बस एक लंबी सड़क ही तो पार करनी थी। वो तेजी से ड्राइव कर रही थी कि अचानक इसकी गाड़ी के आगे कुछ आ गया। उसने झटके से गाड़ी रोकी थी। वो गाड़ी से बाहर निकली तो सफेद शॉपर में लिपटी हुई कोई भारी सी चीज उसके सामने थी। उसके नजदीक आने लगी, जबकि अपने मोबाइल की टॉर्च भी ऑन कर ली थी। वो इसके करीब आई तो एकदम उसे एहसास हुआ कि शॉपर पर खून के धब्बे हैं। वो ठिठकी, इर्द गिर्द देखा और फिर उसने शॉपर खोला और उसकी चीखों से जैसे पूरा गांव ही उठ जाता। वो दूर हुई और कपकपा ही गई। मालूम नहीं कौन था, उसकी शक्ल की शनाख्त नहीं हो रही थी। इस कदर बुरा हाल था कि इसकी जान लबों पर आ गई। वो भागी पीछे की तरफ। पहली डायल पर ही बुराक का नंबर था। बुराक, रोते कांपते लहजे में उसने पलट कर देखा। कोई था वहां जो ये सब देख रहा था। बुराक, वो बोली आवाज की कपकपाहट से। वो जो कॉन्फ्रेंस में था चौंका। साईं, बुराक, बुराक प्लीज आप आ जाएं। यहाँ यहाँ ये लाश पड़ी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो रोने लगी थी। तुम अकेला है? वो भड़का और वहां से उठकर वो बाहर निकल गया। सबने उसे देखा था। वो मुंह छुपाती बोली, गाड़ी में बैठो फौरन, वो गुस्से से बोला, जबकि उसकी हालत ऐसी थी कि वो उठकर गाड़ी में भी बैठ नहीं सकती थी। हम क्या कह रहा है खानम, गाड़ी में बैठो, तुम अकेला निकला कैसे? वो फौरन गाड़ी में सवार हुआ था और कॉल बंद कर दी। जरदाश पर इतना खौफ था कि वो इस लाश को देख भी नहीं पा रही थी। गाल पर आंसू बह रहे थे। वो बमुश्किल उठी थी। जबकि दरख्तों की ओर से वो शख्स बाहर निकला, उसके हाथ में हथौड़ी थी। वो जरदाश की तरफ तेजी से बढ़ा और जरदाश गाड़ी को उसी वक्त लॉक कर गई। उसने सर उठाया। वो जो कोई भी था उसे घूर रहा था। वो चिल्ला उठी, बुराक, बुराक प्लीज मुझे बचाएं, बुराक। बुराक को फोन करते वो चीखी थी, फरहाद, फरहाद पहुंचो जल्दी वहां। दूसरे मोबाइल से वो फरहाद पर चीखा, जबकि एक पर जरदाश कान पर थी और साथ वो रैश ड्राइविंग भी कर रहा था। जरदाश, गाड़ी लॉक करो। नहीं, वो मेरे करीब आ रहा है, वो मुझे मार देगा, बुराक मुझे बचाएं। वो बच्चों की तरह रो पड़ी थी, जबकि उसने हथौड़ी खींचकर मारी शीशे पर। जरदाश की चीख ने बुराक के कदमों तले जमीन खींच ली। तभी एक और गाड़ी की आवाज पर वो आदमी उस गाड़ी को घूरने लगा और फिर वहां से भाग गया। जरदाश के पसीने में भीगा और कांपता वजूद वो काबिले रहम, काबिले तरस लग रही थी। फरहाद ने फायर भी किया मगर बेसूद। खानम, आप ठीक हैं? वो दौड़कर उस तक पहुंचा। जरदाश से अपना आप संभल ही नहीं रहा था। मुनफी में सर हिलाने लगी। आप बाहर निकले जल्दी। वो इसे गाड़ी से निकाल कर अपनी गाड़ी में डाल गया, जबकि इस लाश को भी देखा था उसने और इस वक्त ज्यादा जरूरी जरदाश को महफूज करना था। वो इसे लेकर वहां से निकल गया, जबकि इस आदमी ने दांत पिसे मोबाइल पर बोलती लड़की को इस लड़की जैसा देखा। वो समझ गया कि यही लड़की इसके पीछे पड़ी थी। वो पागलों की तरह हंसने लगा। वो जीत के बहुत करीब था। उसका फोकस गेम पर था, जबकि बाकी सबका फोकस उस पर था। वो मुस्कुराकर आखिरी बाजी मार गया और शाने उचकाकर वहां से उठा था। तब तुम्हें क्या लगता है तुम्हें छोड़ दूंगा ऐसे? वो बंदूक निकालकर उस पर तान गया। एक निगाह मीर हाकिम ने चारों सिम देखी है, आदमी तो सारे उस सेठ के थे। वो शाने उचकाकर बैठा। चलो आखिरी बाजी खेलो, तुम जीते तो सब तुम्हारा, उसने कहा तो वो बैठ गया। और जैसे ही बैठा, मीर हाकिम ने बंदूक उठाकर उस पर तानी और पीछे खड़े आदमी के मुक्का मारा। एकदम उस आदमी उस
ایک دم اس کے آدمی چوکنا ہوا اور ابھی فائر کرتے کہ اس سیٹ نے روک دیا. جانے دو اسے. وہ مسکرایا. میر حاکم سر جھٹکتا باہر نکلا اور پھر سیدھا حویلی پہنچا تھا. ابھی وہ حویلی میں داخل ہوا اور اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا ہی کہ نیچے سے ملازم کی آواز پر کان کھڑے ہوئے. حاکم صاحب کو پولیس لینے آئی ہے. سب کی حیران و پریشان آوازیں چاروں سمت پھیل گئیں. میر حاکم کی آنکھوں میں اس آدمی کا مسکراتا چہرہ آ گیا. وہ مٹھیاں بھیج گیا. اس نے دروازہ کھولا. گلالوں کو کمرے میں ہونا چاہیے تھا لیکن وہ کمرے میں نہیں تھی. وہ نیچے اترا تو گلالہ سمیت سارا گھر اس کا منتظر تھا. کس کیس میں میرے بیٹے کو لے جانا چاہتے ہیں آپ انسپکٹر؟ 2 کروڑ کے فراڈ کے کیس میں، غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے کیس میں، جوا کھیلنے کے کیس میں. بتائیں اور کون سا چارج آپ کے بیٹے پر گنواؤں؟ وہ سکون سے آئی برو چکا کر بولا، جبکہ گلالہ شاید شوق نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ دھوکہ تو صرف اسی کے ساتھ ہوا تھا، باقی تو سب جانتے تھے وہ جوا کھیلتا تھا. اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پل میں بھروسہ کرچی کرچی ہو گیا، مان ٹوٹ گئے ہوں، جیسے ہر شے بیکار لگنے لگی ہو. میر حاکم نے اس پر سے نگاہ ہٹائی اور پولیس کی جانب دیکھا. چلو. وہ بس اتنا ہی بولا اور پولیس اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال کر وہاں سے لے گئی. اس کی ماں اس کے پیچھے بھاگی، ساحل بھی، لیکن پولیس اسے گاڑی میں ڈال چکی تھی. سائیں تم پاگل ہے، تم اکیلا نکلا کیسے یہاں سے؟ وہ بھڑکا. آگ بگولا ہوا. تم جانتا ہے تمہارا جان کتنا قیمتی ہے؟ وہ گھور کر بولا تھا. وہ آنسو صاف کر گئی. وہ ایمان کی لاش تھی. وہ روتے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی. تم کو کیسے پتا؟ مجھے یقین ہے. فرات وہ لاش لے آیا کیا؟ وہ بولی. تم یہ جانتا ہے کہ تم ابھی جس حادثے سے گزرا تم کو دنیا کا طرف توجہ ہونا چاہیے. براق، وہ ایمان کی لاش ہے. وہ بے چینی سے اٹھی. اچھا چپ. وہ اسے سینے میں بھیج گیا. جبکہ دوسری طرف فرحاد نے اس لاش کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا. انویسٹیگیشن ہو رہی تھی. چہرہ بری طرح برباد ہو چکا تھا. سر شناخت کرنا ناممکن تھا. وہ آپس میں بات کر رہے تھے. براق نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر وہاں سے نیچے آ گیا جہاں پولیس اس لاش کو لے جا رہی تھی. یہ ایمان کی لاش ہے. وہ سنجیدگی سے بولی. میڈم آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ہاں یہ ایمان کی لاش ہے، اور وہ تصویر جو میں نے آپ کو دی تھی ارمان خان کی ہے. وہ بولی. پولیس اس کی بات کیوں نہ مانتی؟ براق کھڑا تھا. کیسے پولیس اس سے ریجیکٹ کر سکتی تھی؟ آپ کو علم بھی ہے آپ اپنے والد پر شک کا الزام لگا رہی ہیں. یہ الزام نہیں، یہ حقیقت ہے. وہ آدمی اسی گاؤں میں ہے جس نے ایمان کو مارا ہے. آپ ناکے لگوائیں. براق پلیز آپ اسے پکڑیں. کسی اور کی بیٹی کا یہ انجام ہو، اس سے پہلے پکڑیں. وہ سیسا کی گئی تھی. براق نے پولیس انسپکٹر کو کارروائی کے لیے کہا اور وہ لوگ وہاں سے نکل گئے. اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتی سر تھام کر بیٹھ گئی تھی. وہ وہیں کس طرح وہ خیرہ کو بیوی کو بتاتی کہ ان کی بیٹی مر گئی ہے؟ یہ حالت، یہ انجام کیسے؟